وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فیصلہ فرما دیا ہے تیرے رب نے کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور اگر پہنچ جائے تمہارے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں تو نہ کہنا ان کو اف تک، اور نہ جھڑکنا انہیں، اور کہنا ان سے بات احترام کے ساتھ، اور جھکا ان کے آگے بازو عاجزی سے شفقت کے ساتھ، اور دعا کر میرے رب رحم فرما ان پر جیسے پرورش کی انہوں نے میری بچپن میں۔ تیرا رب بخوبی واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم ہوگے نیک تو یقیناً وہ ہے رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا۔ اور دو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور محتاجوں اور مسافروں کو، اور نہ مال اڑاؤ فضول خرچی میں، یقیناً فضول خرچی کرنے والے ہیں بھائی شیاطین کے، اور ہے شیطان اپنے رب کا بہت نہ شکرا۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ توجہ کر سکو ان ضرورت مندوں پر انتظار میں رحمت کی اپنے رب کی جس کی تمہیں امید ہو، تو کہہ دیا کرو انہیں بات نرمی کے ساتھ، اور نہ رکھ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن سے، اور نہ چھوڑ اسے بالکل ہی کھلا کہ پھر بیٹھ جائے ملامت زدہ حسرت زدہ ہو کر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اتنا بھی اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کرو کہ کنجوسی کرنے لگو، اور اتنا کھلا بھی نہ اپنے ہاتھ کو کرو کہ تمہارے لیے ہی کچھ باقی نہ بچے۔ بے شک تیرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے، یقیناً وہ ہے اپنے بندوں سے باخبر دیکھنے والا۔ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو خوف سے مفلسی کے، ہم رزق دیتے ہیں ان کو اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کر دینا ہے جرم بہت بڑا۔ اور نہ قریب جانا زنا کے، بے شک وہ ہے بڑی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کا قتل حرام کیا ہے اللہ نے مگر جائز طور پر، اور جو قتل کیا گیا ہو ظلم سے تو یقیناً دیا ہے ہم نے اس کے وارث کو اختیار، تو نہ زیادتی کرے قتل کے قصاص میں، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت بہتر ہے، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو، اور پورا کرو عہد کو، یقیناً عہد کے بارے میں ہوگی پوچھ گچھ۔ اور پورا کرو پیمانہ جب ناپ کر دو، اور تولو سیدھے ترازو سے، یہ بہتر ہے اور اچھی بات ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور نہ پیچھے پڑ اس کے نہیں تجھے جس کا علم، یقیناً کان اور آنکھ اور دل سب کے بارے میں ہوگی باز پرس۔ اور نہ چل زمین پر اکڑ کر، بے شک ہرگز نہیں پھاڑ ڈالے گا تو زمین کو، اور ہرگز نہیں پہنچ جائے گا تو پہاڑوں کی بلندی تک۔ یہ سب چیزیں کہ ہے جن کی برائی تیرے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ، یہ ہے اس میں سے جو وحی کی ہے تیری طرف تیرے رب نے حکمت سے۔ اور نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا ورنہ ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت زدہ۔ کیا نوازا ہے تم کو تمہارے رب نے بیٹوں سے، اور بنا لی اس کے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں، یقیناً تم کہتے ہو بات بہت بری۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو یقیناً طرح طرح سے باتیں بیان کی ہیں ہم نے اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، اور نہیں اضافہ کرتا یہ ان کے لیے مگر نفرت۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہوتے اس کے ساتھ اور معبود جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب تو وہ ضرور کوشش کرتے عرش والے کی طرف راستہ نکالنے کی۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں، عالی رتبہ ہے بہت بڑا ہے۔ اور آیت نمبر 44 بہت غور سے سننے والی آیا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے، اور نہیں کوئی چیز مگر تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن نہیں سمجھتے تم اس کی تسبیح کو، بے شک ہے وہ بردبار اور مغفرت کرنے والا۔ اور آیت نمبر 45 اور جب تم پڑھا کرتے ہو قرآن تو ڈال دیتے ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ایک پردہ چھپا ہوا۔ ہم خوب جانتے ہیں جیسے جب یہ کان لگاتے ہیں تیری طرف اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب کہتے ہیں ظالم کہ نہیں پیروی کرتے تم مگر ایک سحر زدہ انسان کی۔ دیکھو کیسے بیان کی ہیں انہوں نے تمہارے بارے میں مثالیں، سو یہ گمراہ ہو گئے تو نہیں پا سکتے کوئی بھی راستہ۔ اور کہتے ہیں جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا یقیناً ہم اٹھائے جائیں گے اسرنوں پیدا ہو کر۔ کہہ دو کہ ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا یا کوئی مخلوق جو اس سے بڑی ہو،
تمہارے نزدیک تو یہ فوراً کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ۔ تو وہ ہلائیں گے تیرے آگے اپنے سروں کو اور کہیں گے کہ کب ہوگا وہ؟ کہہ دو ممکن ہے کہ وہ ہو بہت ہی قریب۔ اور آیت نمبر 52، جس دن وہ پکارے گا تمہیں تو تم ضرور جواب دو گے اس کی تعریف کے ساتھ، اور خیال کرو گے کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر تھوڑی ہی وقت کے لیے۔